السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں جو خصوصی عدالت نے 10 سال کی قید کی سزا سنائی تھی، اس کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کی۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے یقیناً بہت اچھے دلائل دیے ہیں اور پہلی ہی اس سماعت میں یقیناً اس کیس کو اڑا کر رکھ دیا ہے، اور بیرسٹر سلمان صفدر بڑے قانونی اچھے ماہر ہیں اور خاص طور پر اس کیس میں ان سے بہتر آپشن کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور آج جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، انہوں نے بھی بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں، اور ان ریمارکس کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے کہ سائفر کیس میں جو خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے 10 سال عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنائی تھی، اب وہ سزا بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ یہ سزا اڑا کر رکھ دے گا اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس سے پہلے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں، تو اڈیالہ جیل میں 30 جنوری 2024 کو اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا تھا، اور خصوصی عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ خصوصی عدالت کے جو جج ابو الحسنات ذوالقرنین ہیں، انہوں نے اڈیالہ جیل میں سماعتیں کی، اور سماعتوں میں کیا کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے جو 164 کے بیانات ہیں وہ کس طرح قلم بند کیے گئے، اور کس طرح دن رات کر کے سماعت ہوئی، اور اتنی جلدی اس سماعت کو کنکلوڈ کیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اس پر بار بار یہ وہ کہہ چکے ہیں کہ حقائق کو مدنظر نہیں رکھا گیا، اور دلائل اور جو ثبوت ہیں وہ مکمل طور پر نہیں دیکھے گئے، اور اس فیصلے پر انہیں اعتراض تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی۔ اور اسی کیس میں آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی سائفر کیس کے اس مقدمے میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ضمانت بھی دی تھی، لیکن وہ دوسرے مقدمے میں گرفتاری کی وجہ سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل سے باہر نہیں آ سکے۔ اور ہمیں یاد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج سماعت چلی، اس سے قبل جب سپریم کورٹ میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اس مقدمے میں جب ضمانت کا معاملہ تھا، تو سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے ریمارکس دیے گئے تھے۔ خاص طور پہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا تھا، ان کے جو ریمارکس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو عمران خان نے سائفر لہرایا، یا سائفر کی وجہ سے آپ کہا جاتا ہے پراسیکیوشن کی جانب سے کہ انٹرنیشنلی جو ہے نا اس کا بڑا نقصان ہوا، تو اس حوالے سے جو جسٹس اطہر من اللہ ہے انہوں نے کہا کہ دوسرے ممالک کو نقصان ہوا ہے، اس میں ہمیں پاکستان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، تو پھر کیوں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ کچھ ہونے کے بعد پھر ضمانت دی گئی تھی۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں مین سماعتیں ہیں، اپیلیں ہیں، ان اپیلوں پر سماعت جو ہے پہلی سماعت آج باضابطہ طور پر وکیل کے دلائل شروع ہوئے ہیں، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکیل سلمان صفدر کے۔ تو آج سماعت میں کیا کچھ ہوا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک رپورٹ، کیونکہ میں خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں کمرہ عدالت میں موجود تھا، ایک رپورٹ میں نے بنائی جو اپنے ٹی وی چینل کو رپورٹ کیا تھا، وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں ریمارک دیے ہیں کہ عمران خان کی تو سیاسی تقریر تھی، اور شاہ محمود قریشی کی تقریر کا سر پیر ہی سمجھ نہیں آیا۔ یعنی جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ یقیناً عمران خان کی جو تقریر تھی، کیونکہ جو وکیل ہیں سلمان صفدر، انہوں نے عدالت میں پڑھ کر سنایا تھا عمران خان کی تقریر کا متن اور شاہ محمود قریشی کی تقریر کا متن، تو اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کی تقریر تو یقیناً سیاسی تقریر ہے، لیکن یہاں پر جو شاہ محمود قریشی کی تقریر ہے اس کا تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ سر کیا ہے پیر کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزاؤں کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اپیل قابل سماعت ہونے اور اپیل کے میرٹس پر اکٹھا فیصلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس عامر فاروق نے جہاں پر یہ بات کی، وہیں پر عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے باقاعدہ طور پر اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر الزام ہے کہ 28 مارچ 2022 کو بنی گالہ میں میٹنگ میں سازش تیار کی گئی۔ وکیل سلمان صفدر نے کیس میں لگے الزامات بھی پڑھ کر سنائے اور کہا کہ بنیادی طور پر 4 قسم کے الزامات عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر عائد کیے گئے ہیں پراسیکیوشن کی جانب سے۔ کہا عمران خان نے سائفر کو ٹویسٹ کیا اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔
پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی ہدایت جاری کی کہ میٹنگ منٹس کو ٹویسٹ کیا جائے، یہ الزام لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ الزام لگایا گیا کہ غیر قانونی طور پر سائفر ٹیلی گرام کو اپنے پاس رکھا۔ اس کے علاوہ سائفر سیکیورٹی سسٹم بھی کمپرومائز کیا گیا، جبکہ سائفر کے متن کو پبلک کیا اور متن میں رد و بدل کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ وکیل سلمان صفدر یہ بتا رہے ہیں سائفر کے حوالے سے جو عمران خان نے، آپ کو یاد ہو تو عدم اعتماد کے بعد اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ ہوا تھا، اس جلسے میں اس طرح ایک خط لے رہا تھا اور کہا تھا کہ یہ سائفر کے ذریعے عمران خان کی حکومت گرائی گئی، اور اس میں انہوں نے کھل کے نام لیا تھا جنرل باجوہ کا، اور پھر انہوں نے امریکہ کا کہا تھا کہ امریکہ کے کہنے پر پی ٹی ایم اور جنرل باجوہ نے مل کر ان کی حکومت گرائی، اور یہ سائفر کا معاملہ تھا اور سائفر کا پھر ان کے اوپر کیس بنا۔ اس کے علاوہ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کے جلسے میں 27 مارچ کی تقریر کا متن میں پڑھ کر سناتا ہوں، اور انہوں نے یہ متن پڑھ کر سنایا اور کہا کہ شاہ محمود قریشی پر صرف معاونت نہیں، سازش اور اشتعال انگیزی کا الزام بھی لگایا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو صرف 4 لائنوں پر 10 سال قید کا فیصلہ سنایا گیا۔ تقریر کا متن سن کر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ مجھے تو اس کا سر پیر ہی سمجھ نہیں آیا۔ اس پر سلمان صفدر نے کہا اس تقریر کی بنیاد پر شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو جس تقریر کا ذکر کر رہے تھے اس پر ایک جج ہیں جسٹس میاں گل حسن، انہیں جب سمجھ نہیں آئی تو اور کس کو کیا سمجھ آئی، جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ سر پیر تک سمجھ نہیں آیا تو کس طرح کی یہ چیز کی گئی۔ اس کے علاوہ پھر وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان کی تقریر عدالت میں پڑھ کر سنانے کی اجازت مانگی، اور پھر انہوں نے عدالت کے سامنے عمران خان کی تقریر بھی پڑھ کر سنائی، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک دیا کہ یہ تو سیاسی تقریر تھی۔ اس کے علاوہ سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان پر سائفر کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنے کا الزام لگایا گیا، جبکہ عدالت نے سزا سناتے ہوئے کہا کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا اور غفلت بھی قرار دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا یہ دونوں الزامات کیسے ہو سکتے ہیں، جان بوجھ کر کیا ہوگا یا پھر کوئی غفلت ہوگی۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر میٹنگ میں سازش تیار کرنے کا الزام بھی لگایا گیا۔ جس جلسے میں تقریر کی گئی وہ 27 مارچ کا جلسہ تھا، یعنی پریڈ گراؤنڈ کا جو جلسہ تھا وہ 27 مارچ کا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر وکیل سلمان صفدر کہہ رہے ہیں کہ جس میٹنگ میں سازش کی تیاری کا الزام ہے وہ تو 28 مارچ کو ہوئی۔ یہ دلچسپ ہے کہ تقریر پہلے ہو گئی اور سازش بعد میں تیار ہوئی، یعنی عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کہہ رہے ہیں کہ 27 مارچ کو جلسہ ہوا اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں، اور پروسیکیوشن نے یہ الزام لگایا کہ بنی گالا میں بیٹھ کر 28 مارچ کو اس سائفر کے حوالے سے سازش تیار کی گئی اور جو جلسے میں بتایا گیا، حالانکہ جلسہ ایک دن پہلے ہوا ہے، یہ سلمان صفدر بتا رہے ہیں عدالت کو۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے عامر فاروق نے کہا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے بارے کہا کہ بدقسمتی سے 1947 سے گورا یعنی انگریز جو قانون بنایا گیا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اس میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک اور المیہ یہ بھی ہے کہ جس قانون کو ہم چھیڑتے ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں، یعنی آج تک آپ کو پتہ ہے بہت سارے قوانین، خاص طور پہ عدالتی قوانین انگریز دور کے بنے ہوئے قوانین ہیں، انہیں تاحال نہیں چھیڑا گیا، رد و بدل نہیں کیا گیا۔ اور پھر چیف جسٹس عامر فاروق کہہ رہے ہیں بدقسمتی ہے اگر چھیڑ بھی دیا جائے تو پھر اس کو اس طرح جو ہے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، اس قانون کو اور مزید خراب کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے کہا کہ سیکریٹ ڈاکومنٹ کو سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پبلک میں نہ آئے۔ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن کیا تھی۔ وکیل عمران خان سلمان صفدر نے کہا کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم، ہم نے وہ ڈاکومنٹ نہیں دیکھا، لیکن کوڈ ڈاکومنٹڈ یا دستاویز کچھ بھی کمیونیکیٹ نہیں ہوا۔ آرم فورسز، ممنوعہ جگہوں اور غیر ملکی طاقتوں کا اس پورے کیس میں لنک مسنگ ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دوران سماعت کہا کہ قانون کے مطابق غیر ملکی طاقت کو بتانا ضروری ہے اس سائفر میں کمیونیکیشن کیا ہے۔ واشنگٹن سے ایک شخص نے ایک چیز بھیجی، وہ کیا ہے؟ اس شخص نے بتایا تو یہ ہوگا نہ کہ کیا چیز بھارت کے حال لگ گئی تو سیکیورٹی سسٹم متاثر ہوگا۔ کیا سائفر ٹرائل کورٹ کے جج کو دکھایا گیا؟ اس پر وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کے جج کو سائفر نہیں دکھایا گیا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ پراسیکیوٹر صاحب ہمیں پھر بتائیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ سائفر تھا یا نہیں۔ اس کے علاوہ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان نے سب کچھ پبلک کر دیا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ سائفر دکھایا تو پبلک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جسٹس میاں حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کی بتائی گئی باتوں میں خفیہ رکھے جانے والی تو کوئی بات نہیں، اب ہمیں یہ تو بتا دیں کہ سائفر میں ایسا لکھا کیا ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ میں نے سائفر دیکھا نہیں، اس لیے میں نہیں بتا سکتا کہ کیا لکھا تھا۔
چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ پھر ہم پراسیکیوشن سے اس متعلق معلومات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی، اور کل پھر عمران خان اور سلمان صفدر جو ہے شاہ محمود قریشی کے وکیل سلمان صفدر دوبارہ دلائل دیں گے، اور پھر ممکن ہے اس دوران عدالت پراسیکیوشن سے بھی اس حوالے سے دلائل طلب کرے گی، ان سے بھی پوچھ گچھ کرے گی، جو سوالات ہیں ان سے بھی پوچھے گی۔ تو یہ سائفر کیس کا آج باقاعدہ طور پر پہلا باقاعدہ سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء تھے وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، ایم این ایز ایم پی ایز وہاں پر موجود تھے، خاص طور پہ جو شاندانہ گلزار ہیں، شیر افضل مروت ہیں، علی محمد خان ہیں، شہریار افریدی ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، یہ تمام رہنما اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرہ عدالت میں موجود تھے اس سماعت کے دوران۔ اور پھر ناظرین اس سماعت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، اور اس اجلاس میں ہمارے ذرائع کے مطابق، کیونکہ اب تک خبر باہر نہیں آئی ہے، ہمارے ذرائع کچھ دوستوں کے مطابق جو اس بیٹ کو کور کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہاں پر خاص طور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماؤں کے درمیان کچھ اختلافات کی باتیں چل رہی تھی، اس حوالے سے بات چیت کی گئی، اور دوسرے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے جو مقدمات ہیں اس پر بات چیت کی گئی، اور پھر سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو شمولیت ہوئی ہے اس کے بعد مخصوص اور خواتین کی نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی۔ تو اب پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسے بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی، اور آئینی اور قانونی معاملات پر ڈسکشن کی گئی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے مقدمے کی ماں ہے اس پر کب تک اس پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف کل پھر عمران خان کے سائفر کیس میں، شاہ محمود قریشی کے سائفر کیس میں جو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے قید بامشقت کی، اس کے خلاف دوبارہ اپیلوں پر سماعت ہوگی۔ تو اس حوالے سے بھی جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی آپ ناظرین کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔